ناظرین، بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو آ جائیں، آپ سوتے ہوئے میں وہ خواب دیکھ لیں تو ان کو اگنور مت کیجیے، اس لیے کہ ان کا مقصد بہت خاص ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو آپ کی زندگی میں ہی بتانا چاہتا ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہے۔ جی، اتنا خطرناک معاملہ ہو تو کیا ایسے خوابوں کو اگنور کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں، سوچے بھی مت، کیونکہ ظاہر ہے ان کی تو پھر دوا کرنی ہے نا۔ دوا سے مراد ہے کہ ان کو ظاہر ہے ریورس بھی تو کرنا ہے۔ ریورس کیسے اور وہ خواب کیسے؟ ڈیٹیل سے سنیے ناظرین۔ بعض دفعہ انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی جگہ پر ہے، خواب وہ کوئی بھی جگہ ہے، یہاں میٹر جگہ نہیں کر رہی، یہاں پر میٹر یہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو برہنہ حالت میں دیکھتا ہے۔ جی ناظرین، انسان دیکھتا ہے کہ میں کہیں پر ہوں اور میں برہنہ حالت میں ہوں، یعنی کہ کپڑے نہیں پہنے ہوئے اور میں باہر جا رہا ہوں۔ ناظرین، جو بندہ یہ خواب دیکھ لے اسے چاہیے کہ اللہ رب العزت سے بے حد زیادہ معافی مانگے، بے حد زیادہ معافی مانگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کسی حرکت نے اللہ رب العزت کو ناراض کر دیا ہے، اور جب اللہ رب العزت ناراض ہے تو سمجھیے کہ کل کائنات آپ کے ساتھ ناراض ہے۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ خواب، یعنی کہ خطرناک ترین خوابوں میں سے ہے جو آپ انسان زندگی میں دیکھتا ہے، اپنے آپ کو نیم برہنہ یا برہنہ حالت میں دیکھنا۔ جی ناظرین، دیکھیے، لباس کا تعلق انسان کا پاکیزگی کے ساتھ ہے۔ جو انسان اچھا جتنا زیادہ لباس پہنتا ہے وہ اتنا ہی پاکیزہ ہوتا ہے۔ وہ لباس جتنا زیادہ اس کے جسم کو ڈھانپتا ہے وہ اتنا زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے، یعنی جتنا زیادہ لباس اتنی زیادہ پاکیزگی، جتنا کم لباس اتنی جو ہے وہ، اب میں کیا لفظ استعمال کروں، پاکیزگی کا اپوزٹ، تو اتنا ہی زیادہ مطلب گندا شاید۔ تو ناظرین، خواب کا بھی مراد یہی ہے۔ اگر خواب میں آپ نے کم لباس پہنا ہوا ہے یا نہیں پہنا ہوا تو مطلب یہ ہے کہ آپ عزت سے فارغ ہو چکے ہیں۔ عزت سے کس کی نظر میں؟ اللہ رب العزت کی نظر میں عزت سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ یہ خواب دیکھ بیٹھے ہیں تو پلیز، یہ ویڈیو آپ نے سن لی ہے، آپ نے جان لی ہے، اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، ذکر نہیں کرنا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کر 70 بار استغفر اللہ آپ نے پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لفظ بولنا بہت مشکل ہے۔ میں اگر آپ کو 10 بار بھی یہ لفظ کہہ دوں نا تو یقین کریں کہ 5 بار بولنے کے بعد آپ کے منہ تھک جائے گا، اتنے بھاری لفظ ہے یہ استغفر اللہ۔ جیسے ہوتے ہیں نا تسبیح والے الفاظ ہوتے ہیں، بولتے رہیں بولتے رہیں، یہ بہت بھاری ہے استغفار۔ جی بالکل، یہ توبہ ہے۔ اور استغفار کیا کرتی ہے کہ جو زنگ آپ کے دلوں کے اوپر بیٹھ چکا ہے، جو کالخ آپ کے دل کے اوپر چڑھ چکی ہے، جس نے آپ کا معیار اللہ کی نظر میں گرا دیا ہے، تو اب وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، صفائی ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسے پانی اگر گرتا رہے کسی چیز کے اوپر تو وہ جگہ صاف ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ سوراخ ہو جاتا ہے پتھر میں بھی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مثال دی ہے کہ بعض دل تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں جب ان کے اوپر پانی پڑتا رہتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت کو راضی کر لیجئے دنیا میں ہی، اپنی زندگی میں ہی، کیونکہ جو خواب آپ دیکھ بیٹھے ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ میں نے اس لیے اس میں زیادہ بات کی۔ استغفار کا ورد زیادہ سے زیادہ کیجئے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آیت کریمہ کا ورد 40 بار صبح کیجئے، 40 بار شام کیجئے، ٹھیک ہے جی۔ آیت کریمہ کا ورد 40 بار صبح، 40 بار شام، کیونکہ اللہ رب العزت ہی توفیق دیتا ہے یہ استغفار کرنے کی بھی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 100 بار صبح اور 100 بار شام لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ورد آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا ورد کرنے ہیں؟ نمبر 1 استغفار، استغفر اللہ، یہ آپ نے 70 بار دن میں کرنا ہے۔ یس، 70 بار یہ کرنا ہے۔ آسان کریں گے تو ٹھیک رہے گا، اگر آپ نے تیزی سے کرنے کی کوشش کی تو اس کے اثرات اتنے نہیں ہوں گے جتنے ہونے چاہیے۔ ابھی ذرا میری ویڈیو کے دوران ہی بول کے دیکھیں لفظ کتنا بھاری لفظ ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ تو 70 بار استغفر اللہ،
اس کے بعد 100 بار صبح 100 بار شام لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد آیت کریمہ 40 بار صبح 40 بار شام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ والے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خواب آئے گا، جی آپ کو ایک ایسا خواب آ جائے گا کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ اب آپ نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جی اب آپ نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اب آپ صاف شفاف پانی میں سے گزر رہے ہیں، صاف شفاف پانی میں سے گزرے ہیں، یا آپ دودھ دیکھیں گے یا ہریالی دیکھیں گے، باغات دیکھیں گے۔ اس سے مراد یہ ہوگی ان تمام چیزوں سے کہ اللہ رب العزت اب آپ سے خوش ہے اور اللہ رب العزت راضی ہو گیا ہے۔ دیکھیے اللہ کے ساتھ تو ہمارا ایسا تعلق ہے کہ ہمیں خوابوں کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں بتا دیتا ہے کہ وہ خوش ہے یا ناراض ہے، لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے بہت دور سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہم دنیا میں اتنے کھو گئے ہیں کہ ہمیں اللہ دور نظر آنا شروع ہو گیا ہے، جبکہ اللہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ کسی اور تک بھی یہ معاملہ پہنچ جائے، کیونکہ اپنی زندگی میں جان لینا بے حد ضروری ہے کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہے یا نہیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم قبر میں جائیں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔